تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر. ہمارے اسٹوڈنٹس نے کچھ ویڈیوز دکھا کر یہ پوچھا کہ مسلمانوں کا ہیلووین تہوار اور اس کے ایونٹس میں شریک ہونا کیسا ہے، کیونکہ اب یہ ہیلووین کا تہوار انٹرنیشنل بنانے کی پوری کوشش جاری ہے۔ اسی کے چلتے عرب دیش کے ریاض میں پچھلے 2 سالوں سے یہ منایا جا رہا ہے، اور وہاں کے نام نہاد عربی النسل مسلمان لڑکے اور لڑکیاں سب اس ایونٹ میں شریک ہو کر انجوائے کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہیلووین امریکہ اور یورپین کنٹریز میں منایا جانے والا ایک تہوار تھا، ابھی بھی ہے، وہاں پر لوگ مناتے ہیں، جس میں گلی کوچوں، مارکیٹوں، پارکوں اور دیگر مقامات پر جگہ جگہ ڈراؤنے چہروں اور خوفناک لبادوں میں ملبوس چھوٹے بڑے بھوت اور چڑیلیں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اکثر گھروں کے باہر بڑے بڑے بیٹھے کدو نظر آتے ہیں، جن پر ہیبت ناک و خوفناک شکلیں تراشی گئی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں۔ 31 اکتوبر کو جب اندھیرا اور تاریکی پھیلنے لگتی ہے اور سائے گہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ڈراؤنے کاسٹیوم لگائے ہوئے بچوں اور بڑوں کی ٹولیاں گھر گھر جا کر دستک دیتی ہیں، ٹرک اور ٹریٹ کی آوازیں لگائی جاتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں مٹھائی دو، ورنہ ہماری طرف سے کسی چالاکی یا شرارت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گھر کے لوگ انہیں ٹافیاں اور میٹھی گولیاں دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے ہیلووین کا سراغ قبل از مسیح دور میں، یعنی 2000 سال پہلے، 2000 سال سے بھی پہلے برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس میں ملتا ہے، جہاں سیلٹک قبیلے ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے۔ جب 8ویں صدی میں ان علاقوں میں مسیحیت یعنی عیسائیوں کرسچینٹی کا غلبہ ہوا، تو اس قدیم تہوار کو ختم کرنے کے لیے پوپ بونیفیس چہارم نے 21 نومبر کو تمام برگزیدہ شخصیات کا دن قرار دیا۔ یہ دن اس دور میں آل ہالوز ایونز کہلاتا تھا، جو بعد میں چل کر بگڑ کر ہیلووین بن گیا۔ کلیسا کی کوششوں کے باوجود ہیلووین کی اہمیت کم نہ ہوئی، اور لوگ یہ تہوار اپنے اپنے انداز میں مناتے رہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس عقیدے کے تحت اس ہیلووین تہوار کا انعقاد ہوا، کس عقیدے کے تحت یہ ہیلووین تہوار منایا جاتا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ ہے، سیلٹک قبیلے والوں کا ایک عقیدہ تھا جس کو سدس کا عقیدہ کہا جاتا ہے، SIDHS، سدس کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ سدس ان لوگوں کے نزدیک وہ لوگ ہوتے تھے جو مر کر یا تو نعوذ باللہ خدا بن جاتے تھے یا خبیث روحیں بن جاتے تھے، جو انسانوں کو قتل بھی کرتے تھے۔ سیلٹک قوم کا یقین تھا کہ نومبر کے شروع میں ان سدسوں اور انسانوں کے درمیان کا دروازہ کھل جاتا ہے یا پردہ اٹھ جاتا ہے، یعنی دونوں کی دنیا، ان روحوں اور انسانوں کی دنیا مل جاتی ہے، اور یہ خبیث روحیں ہماری دنیا میں آتی ہیں اور انسانوں کو مارتی ہیں اور لوگوں کو اغوا بھی کرتی ہیں، اور جو انسان ان کو دیکھ لیتا ہے وہ تو ویسے ہی مر جاتا ہے۔ چنانچہ ان بد روحوں سے بچنے کے لیے یہ قوم عجیب و غریب شکلیں بنائے ہوئے بون فائر کرتی تھی، یعنی اپنے گھروں کے باہر آگ جلاتی اور اس کے ارد گرد ناچتی، اور جانوروں کے اور شیطانوں کے عجیب و غریب لباس اور کاسٹیوم پہن کر گھروں کے باہر کھڑی ہو جاتی۔ جیسا کہ اس قوم کا یقین تھا نومبر سے سدس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ 31 اکتوبر کی رات کو ایسا عجیب و غریب حلیہ بناتے کہ سدس انہیں پہچاننے نہ پاتے اور انہیں چھوڑ دیں، نہ پہچان کر چھوڑ دیں۔ ان کے خیال کے مطابق
اگر جانوروں کی یا شیطانوں کی ڈراؤنی شکلیں اختیار کر لیں تو یہ صرف ان کو اپنے جیسا سمجھ کر چھوڑ دیں گے اور کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ نے جان لیا یہ تہوار روحوں اور شیطانوں سے خائف ہو کر، شیطانوں سے ڈر کر ان سے بچنے کے لیے منایا جاتا ہے، جبکہ ایک مومن، ایک ایمان والا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کاپی کرے گا، اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا، اور شیاطین سے اور روحوں سے ڈر کر ان کو خوش کرنے کے لیے پوجا کرنے والوں کا انجام بھی جہنم ہے۔ لہٰذا ہیلووین تہوار میں یا اس کے کسی بھی ایونٹ میں اپنا حصہ ڈالنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ جہنم کو اپنا مقدر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر نہیں تو انہیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان پر سیدھے سیدھے حملہ ہے۔ مسلم کنٹریز کے ان آقاؤں اور حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے عرب کے فرما رواں محمد بن سلمان کو، جس نے صرف اپنے یہودی و عیسائی آقاؤں کو خوش کرنے اور اپنے ملک کو ایڈوانس کرنے اور ترقی کے نام پر ویسٹرن کلچر کو اختیار کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ جب سے یہ بندہ محمد بن سلمان ولی عہد بنا ہے اور بادشاہت کی سیٹ پر بیٹھا ہے، تب سے اب تک ہر ایک اس کے فیصلے پر آپ غور کرتے چلے جائیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ عربستان کو کن لوگوں کے ہاتھوں میں دینے جا رہا ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ آپ حضرات سے، تمام ناظرین سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنی کوئی رائے ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔